ہماری ایک بہن بیٹی اتر پردیش میں ایک ڈاکٹر ہیں، اس نے میری ایک تقریر جس میں نے کہا تھا کہ 6 دسمبر ایک سیاہ دن ہے، اس کو اپنے فیس بک پر اپلوڈ کیا تو یوگی کی ظالم سرکار نے اس بچی پر کیس بک کر دیا۔ تو جو لوگ آج ہم کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم ان ظالموں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا نے ہم سے کہہ دیا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ غم مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا ظلم وقتیہ ہے، تم ختم ہو جاؤ گے، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، تمہارے اقتدار کے محل ویران پڑ جائیں گے، مگر جس جگہ پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا وہ صبح قیامت تک آباد رہیں گے۔ ایک مظلوم اخلاق کے گھر میں گھس کر ظالموں نے ایک جھوٹا الزام لگا کر اس کی 80 سال کی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو پیٹ پیٹ کر شہید کر دیا۔ جن ظالموں نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے ایک مظلوم کو اس کی ضعیف ماں کے سامنے مارا، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہ ہماری ایک بہن بیٹی اتر پردیش میں ایک ڈاکٹر ہیں، اس نے میری ایک تقریر جس میں نے کہا تھا کہ 6 دسمبر ایک سیاہ دن ہے، اس کو اپنے فیس بک پر اپلوڈ کیا تو یوگی کی ظالم سرکار نے اس بچی پر کیس بک کر دیا۔ میں اس بچی سے کہنا چاہ رہا ہوں، ان ماؤں سے کہنا چاہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، جب غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر تھے اور کفار قریب آ گئے تھے تو اللہ نے ایک مکڑی کا جالا وہاں پر تیار کر دیا، اللہ نے ایک کبوتر کو وہاں پر اس کا گھونسلہ بنا دیا، اور پھر صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں، میں ہر چیز قربان کرنا چاہوں گا، مگر مجھے آپ کی فکر ہے، اگر آپ کو کچھ ہو جائے گا تو پھر دین کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو بکر کیا تم سمجھ رہے ہو ہم 2 یہاں پر ہے، یہاں پر 3 ہے، یہاں پر اللہ بھی ہے، یہاں پر اللہ بھی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو قرآن میں اس آیات کا ذکر ہے کہ غم مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ آج ہم کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم ان ظالموں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا نے ہم سے کہہ دیا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ غم مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارا ظلم وقتیہ ہے، تم ختم ہو جاؤ گے، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، تمہارے اقتدار کے محل ویران پڑ جائیں گے، مگر جس جگہ پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا وہ صبح قیامت تک آباد رہیں گے۔ تم باطل تھے، ہم حق ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم اپنی بیٹیوں کو صحیح تیار کریں گے تو جس طرح ایک ماں 100 سال کی عمر میں بھی آ کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم اگر حق پر ہو تو موت سے مت ڈرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا اسی اتر پردیش میں ایک مظلوم اخلاق کے گھر میں گھس کر ظالموں نے ایک جھوٹا الزام لگا کر اس کی 80 سال کی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو پیٹ پیٹ کر شہید کر دیا۔ آج وہ حکومت کورٹ میں کہتی ہے کہ ہم سماجی ہم آہنگی کے لیے ہم کیس وڈرا کرتے ہیں قاتلوں کے اوپر سے جس پر قتل کا الزام ہے، تم جو چاہے کر لو مگر اللہ انصاف کرے گا۔ جن ظالموں نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے ایک مظلوم کو اس کی ضعیف ماں کے سامنے مارا، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اقتدار اللہ کے پاس ہی ہے اور اللہ کے پاس ہی رہے گا۔ تم وقتیہ طور پر اقتدار تمہارے پاس ہے تو تم انصاف نہیں کر رہے ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ جب انصاف کرے گا نا تو تم کو معلوم ہوگا ایک ماں کی تکلیف کیا ہوتی ہے،
ایک مظلوم کو قتل کرنا کیا ہوتا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے دین پر پابند رہنا ہے. ہمارے اس دین کی تاریخ کو ہم کو پڑھنا ہے، ان بچوں کو پڑھانا ہے، ہماری اولاد کو تیار کرنا ہے. اور یاد رکھیے، اگر آپ گندے گانے سن سن کر متاثر ہوتے ہیں تو پھر یاد رکھو تم اسلام کے لیے کچھ کام میں آنے والے نہیں. اگر تم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو گے، تم سیرت صحابہ پڑھو گے، سیرت صدیق اکبر پڑھو گے، فاروق اعظم کو پڑھو گے، حضرت عثمان ذو النورین کو پڑھو گے، حضرت علی کی سیرت کو پڑھو گے، امام حسن اور حسین کی سیرت کو پڑھو گے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو گے، اور جب تمہارا دل اگر مچلنا شروع ہو جائے، تمہارے ہاتھ پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے آنکھ سے آنسو روانہ ہو جائیں گے، تو یاد رکھو تم ایمان کا مزہ چکھ رہے ہو. اگر تم یہی چیزوں کو دیکھ کر سمجھ نہیں میرے بھائی، ایک مقصد کے تحت اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس دنیا میں، ظلم کرنے کے لیے نہیں، امن کو قائم رکھنے کے لیے.